پرویز صاحب، یقیناً آج پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے انتہائی افسوس کا دن ہے۔ خزدار میں جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ پہنچے ہیں، میٹنگز کی ہیں، صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اب کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کو اتنا بڑا رینک مل چکا ہے، عہدہ مل چکا ہے، کچھ ہوگا بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا اوپینین کیا ہے سر؟ اینڈ آف کورس لوگ شہباز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہوں گے اس وقت کہ واٹ ول بی ڈن، آپ کیا کہیں گے سر؟ وعلیکم السلام جتوئی صاحب، بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ آج پھر صبح جب ہم اٹھے اور یہ جو خبر سنی، خاص طور پر یہ معصوم پھول کلیاں جو بھی ان کو کہیں، بڑا دکھ اور تکلیف میں دن گزرا ہے۔ اور دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیلڈ مارشل صاحب اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بنا وقت ضائع کیے ہوئے کوئٹہ پہنچے ہیں۔ اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ہمت اور حوصلے والا کام ہوتا ہے، لیکن وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، اور پہنچ کر وہاں پر انہوں نے اس پہ میرا خیال ہے کہ اب یہ جو اے پی ایس ہے، یہ جو کرنے والے ہیں نا، انہوں نے اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چوائس چھوڑی نہیں ہے، نہ افواج کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ پاکستان کے ہر فرد کے لیے، کہ ان کے خلاف اسی قسم کی کارروائی ہو جس قسم کی کارروائی آپ کو یاد ہوگا پشاور والے اے پی ایس کے بعد ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی، بہت بڑے آپریشن ہوئے، جس میں فوج نے آخری جو دہشت گرد ہے اس کو ختم کرنے تک وہ آپریشن جاری رکھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں لفظ سخت ہے لیکن بے رحم ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس میں میں کوئی شک تھوڑا نہیں سا ہے ڈس کہ ایگری کرنے کی طاقت چاہتا ہوں آپ سے پرویز صاحب۔ اے پی ایس کے بعد سر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اور اس کے بھی سارے پوائنٹس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا سر۔ دیکھیں، عمل درآمد ڈیفینیٹ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ جو ایکشن تھا، اس ایکشن کے نتیجے میں ایک دفعہ ہم نے دہشت گردی پاکستان سے ختم کر دی تھی۔ کچھ چیزوں پر پلان نہیں ہو پایا ہوگا، ظاہر ہے جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بتایا کہ کوئی چوائس نہیں رہی ہمارے پاس۔ کیا اس کو مزید برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو چل رہا ہے، یہ جو اب، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان آج سے نہیں، ہندوستان پچھلے 8-10 سال سے بلوچستان اور کے پی کے میں جو کر رہا ہے، اور پھر جن کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، دیکھیں نا، آپ کو کسی جگہ پہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ پھر اپوزیشن کے لیڈران میدان میں آ جاتے ہیں، یہ تو معصوم ہیں، یہ ناراض ہیں اور ناراضگی کی وجہ سے ایسا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ناراضگی نہیں ہے۔ آپ اگر ناراض ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بچوں کی بسوں کو جلائیں اور وہاں پہ سے یہ سب کچھ کریں۔ تو اب وہ چاہے اپنے ہیں چاہے وہ پائے ہیں، اپنے نہیں رہتے۔ دیکھیں، دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی بلوچ، نہ کوئی سندھ، نہ کوئی پنجابی، یہ تو دہشت گردی کی زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں، جو بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے خلاف میرے خیال میں ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ ہوگا۔ اور دیکھیں، ان معصوم بچوں کو اس طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ بھول نہیں سکتے۔ ہم نے جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ ہے، جس طرح ہم نے بہادری سے اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر ہم ادھر انڈیا والے معاملے میں الجھ گئے، اور ایسے بے مہذب قسم کے دشمن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں نہیں جیت سکا، اور وہاں پہ اس کو جو شکست ہوئی ہے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے معصوم اسکول کے بچوں کی بس کا سہارا لینا پڑا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب وہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ ہماری وزیر اعظم ایسے نہیں ہے جو ضد لگا کر بیٹھ جائیں کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ گئے ہیں، ساتھ میں فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2-4 دن میں بڑا تگڑا ایکشن دیکھیں گے اس پہ جتوئی صاحب۔ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں سر آج فیلڈ مارشل صاحب کا پہلا دن تھا، بہت سارے ان کے ایونٹس تھے پورے دن میں، سب کچھ کینسل کر کے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں۔ آئی ایم ٹو ایکسپیکٹنگ اٹ لائک یو کہ یقیناً بڑا آپریشن ہوگا، بلوچ لبریشن آرمی کا خاتمہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ایک اور بڑی اچیومنٹ سندیلا صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ڈار صاحب ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر چائنا میں، وہاں پہ افغانستان بھی ہے، وہاں پر چائنا بھی ہے، اور کہا گیا ہے کہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا جائے گا۔ یقیناً یہ اچھی خبر میری نظر میں اس لیے آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان سے کتنے دہشت گرد ٹیررزم بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اگر افغانستان سیم پیج پہ آ جائے اور ہم بلوچستان سے بی ایل اے کا خاتمہ کر لیں، تو آئی تھنک ایک ایسا خواب پاکستان کا پورا ہوگا جو پہلے کافی وقت سے نہیں ہوا ہے، تقریباً 2000 کے بعد سے مشرف دور میں ہی یہ ٹیررزم بڑھ گئی پاکستان میں، وار آن ٹیرر کے بعد۔ آئی تھنک اب فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج بھی ہے اور ایک نیکسٹ اچیومنٹ بھی ہے جو وہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ پرویز صاحب
بالکل جتوئی صاحب دیکھیں میں یہاں پہ بے نظیر صاحب کا ایک جو جملہ ہے یہاں پر میں کوٹ کروں گا، جو جمہوریت ہے وہ بہترین انتقام ہے۔ موجودہ حالات میں میرے خیال میں اگر آپ لوگوں کی معیشت ٹھیک کریں گے، وہاں پہ ٹریڈ کریں گے، بزنس کریں گے، تو میرے خیال میں دہشت گردی کا اس سے بڑا ختم کرنے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جب لوگوں کو روزگار ملے گا، اسکول یونیورسٹیاں کام کاروبار چلیں گے، تو خود بخود دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اور افغانستان میں یہ سب کچھ کیے بغیر آپ اس خطے میں امن ہو نہیں سکتا جب تک آپ افغانستان میں امن نہیں لائیں گے۔ تو یہ چائنا کا اور پاکستان کا مل کر افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا جو ہے میرے خیال میں اس خطے کی تقدیر بدل دے گا۔ دیکھیں ہندوستان اس پورے خطے میں اکیلے ہو چکا ہے جو صاحب آپ کو پتا ہے، کوئی ایک ملک بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا، بلکہ اس دفعہ تو ایک کمال یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سفارت کاری کی وجہ سے ابھی جو آپ نے نام لیا اسحاق ڈار صاحب، ہم ان کو ہمیشہ وزیر خزانہ کے طور پر جانتے رہے، ان کے ساتھ بات کرتے رہے، لیکن یہ جو ان کا روپ ہمارے سامنے آیا، انہوں نے اس خطے کی تقدیر بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 80 سے 90 ملکوں کے وزارت خارجہ سے رابطے میں رہنا جنگ کے دنوں میں یہ چھوٹی بات نہیں تھی، تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ اور پھر چائنا ساتھ میں ہے، دیکھیں چائنا بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں افغانستان بدلتا بھی نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اس ٹوکری میں بھی تک بھی کچھ ایسے انڈے ہیں جو کہ علاقے میں مسائل پیدا کرتے ہیں، اور ہندوستان کے ہاتھوں، یہاں پر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ اب نہیں ہو پائے گا، ظاہر ہے وہ حکومت جو چائنا کی ہے پھر پاکستان کی ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود جس ملک میں کبھی ٹرین کا نہیں سنا تھا وہاں پہ کابل تک ٹرین بن رہی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ انقلاب آئے گا، پاکستان میں انقلاب آئے گا، معیشت بہتر ہوگی، افغانستان میں ہوگا، تو یہ معاملے ٹھیک ہوں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اپنے برادر ملک اسلام آباد، اپنے برادر ملک افغانستان کے لیے اس سے بہترین تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چائنا کے ساتھ اپنے لیے ٹریڈ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ہمسایہ ملک کے لیے بھی وہی چوز کر رہے ہیں۔ پرویز صاحب ایک سوال جو عام آدمی پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ پہلگام میں 26 بھارتی مرتے ہیں تو بھارت پاکستان پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے۔ پاکستان میں روز بھارت دہشت گردی کرواتا ہے پراکسی وار کے ذریعے، لیکن پاکستان بھارت پر جنگ مسلط نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے پرویز صاحب؟ دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ بات پاکستان کو اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ جتوئی صاحب آپ کو معلوم ہے ہم پچھلے 30 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ جو ملک پچھلے 30 سال سے حالت جنگ میں ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا ملک پاکستان، جو پچھلے 30 سال میں اس میں اپنے اربوں روپے کی نقصانات کر رہا ہے، اپنی معیشت ڈبو چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے سیولر آپ کے جو فوجی جوان ہیں وہ شہادتیں اس میں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو ہم سے بہتر اس دکھ اور تکلیف کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ دیکھیں 2.5 گھنٹے میں آپ نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو جس طرح سے شکست فاش سے دوچار کیا ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ آپ پچھلے 30 سال سے جنگ لڑ رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ جنگ لڑنی کیسے ہے۔ اور اگر آج بھارت ہم پر یہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے جو 24 دن ویٹ کیا، ہم بھی پہلے دن ان کے حملے کے خلاف حملہ کر کے اپنا حساب برابر کر سکتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کیسے صبر سے تحمل سے دیکھتا رہا، اور پھر جب وقت آیا ہے جنگ کرنے کا تو وہ جنگ 2.5 سے 3 گھنٹے زیادہ چلی نہیں ہے۔ دیکھیں جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم آج بھی اوائڈ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے اگر آج کل 2-4 دن کے بعد تمام ثبوتوں کے ساتھ پھر دنیا کو بتایا جائے گا، پھر دنیا کو دکھایا جائے گا کہ یہ بھی کام بھارت کا ہے، اور جب بھارت نہیں باز آئے گا تو پھر آخری آپشن جو وہ جنگ بھی نہیں ہے بلکہ جنگ سے بہت آگے آپشن ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے ڈی جی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ ایسا جواب دیں گے کہ پھر وہ دہائیوں یاد رہے گا۔ تو دہائیوں یاد رہنے والا کون سا جواب ہے جتوئی صاحب، مجھے میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے صبر کو، ہمارے پیشنٹ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ بار بار ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں اور بھارت کو بھی بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان بچوں کا، ان معصوم کلیوں کا تو بدلہ لیے بغیر یہ قوم نہیں بیٹھے گی۔ آمین، انشاءاللہ ضرور۔ پرویز صاحب ایک اور عام آدمی کا سوال، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب کیونکہ دشمن پاکستان کے سافٹ ٹارگٹس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ٹرموائل ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے، وہ دیکھتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے، وہ دیکھتا ہے مارنگ کی سچویشن، منظور پشتین کی سچویشن، وہ کہتا ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہو سندیلا صاحب کہ ہم اپنے انٹرنل میٹرز کو ریزالو کر لیں مفاہمت، ٹیبل ٹاک، نیگوسیشنز کے ذریعے، تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کوئی نظر نہ آئے؟
میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا کہ جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں ان کو کلوز کر کے ہم لوگ ایک نیا طریقہ کار نکال کر دنیا کو ایک اور ہی میسج دے دیں؟ میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا، ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، حالانکہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے اور آج بھی وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عام کامن پرسن ہو کر بغیر کسی پارٹی کے، بغیر کسی عہدے کے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، بھارت اکیلا نہیں ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے غربت سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے جہالت سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو معیشت بہتر کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر تمام لوگ مل کر بیٹھیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ شہباز شریف صاحب لاسٹ ٹائم کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو شاید یہ ایک وجہ ہوگی آئندہ چند آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں اگر یہی رویہ رہا عمران خان صاحب کا، کافی بہتر رویہ ان کا اگر دیکھا جائے پچھلے 2-3 مہینوں سے، میں تو کم از کم فیل کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا رویہ دیکھنے کے لیے ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھنا پڑتا ہے، تو ٹویٹر ہینڈل سے کافی حد تک یہ بات لگ رہی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے اب یہ وقتی ہے، یا پھر انہوں نے اپنی جو رویہ ہے وہ چینج کر لیا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، اور قوم کے وسیع تر مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو اپنے جو مقدمے ہیں وہ کم از کم میرے خیال میں عدالتوں سے ہی انہوں نے بری ہو کر آنا ہے باہر۔ ٹھیک، اب آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ نے بھی کچھ معاشی حالات کا ذکر کیا پرویز صاحب، بجٹ از اراؤنڈ دا کارنر، آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے بجلی کچھ مہنگی ہو جائے گی، ٹیکس ٹارگٹ بڑھے گا، ڈیفنس بجٹ بڑھے گا، ہم جانتے ہیں کوئی 17 ٹریلین سے زائد کا بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی اچھی خبر ہوگی اس بجٹ میں آپ کی نظر میں غریب آدمی کے لیے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب پرویز صاحب کہتے آئے تھے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا لون ہو، لیکن آئی ایم ایف یہ کنفرم کر رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا لون ہو۔ یور ویوز آن اٹ سر؟ سر میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، بڑا مشکل وقت ہے، لیکن آپ کو یاد ہے ابھی ہمارا ایک کنٹری اکثر نام سنا کرتا ہے نائجیریا، انہوں نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا ہے، وہ 2025 میں کہا ہے، اور آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف 2016 میں کہہ رہے تھے۔ جس وزیر خارجہ کی ابھی ہم تعریفیں کر رہے ہیں، اس وقت ہم ان کی ایز اے وزیر خزانہ تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرا، تجربہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ہم آج نہج پہ پہنچے ہیں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ شہباز شریف صاحب جس طرح صبح شام محنت کر رہے ہیں، یہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب آئی ایم سے چھٹکارا پا چکے ہوں گے۔ دیکھیں، پاکستان اپنے سورس سے پاکستان بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور پھر دنیا بھی ساتھ میں کھڑی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور پاکستان کی بنائی ہوئی اشیاء دنیا میں بڑی مقبول ہیں اور بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جتوئی صاحب، یہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن اس مشکل وقت سے ہم لوگ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم دستے نہیں جا رہے، کچھ 6 مہینے 10 سال کا 4 سال کا ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ اس بجٹ میں دیکھیں، بجٹ کے بغیر آپ کی بجلی سستی کی گئی، بجٹ کے بغیر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں، آپ کی جو یہ کھانے پینے والی چیزیں ہیں پچھلے سال سے اب اس سال تک لے کے، آپ گندم دیکھیں، آپ روٹی دیکھیں، بہت ساری چیزیں سستی ہوئی ہیں۔ یہ لمبا نہیں ہے وقت، آپ دیکھیں گے اگلے 2 4 6 مہینے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آنے والی ہے۔ اور اگر شہباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا پائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چھٹکارا پائیں گے، 2025 میں نہیں پائیں گے تو 2026 میں پا لیں گے، لیکن آئی ایم ایف سے اگر یہ حکومت چلتی رہی، اس نے اپنا ٹرنور پورا کیا، تو یہ ملک قرضے دینے والا نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ ملک قرضہ لینے والا نہیں ہوگا بلکہ قرضہ دینے والا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ویسے پرویز صاحب، ٹینیور تو لازمی پورا ہوگا، کہا جا رہا ہے کہ سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں سر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ صرف ایک ماضی جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 70 سال، تو ہمارے دل میں ایک ہلکی سی وہ ایک ہوتی ہے ڈر، خوف، خطرہ، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل صاحب نے دونوں سائڈیں سنبھالی ہوئی ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان دنیا کی پروفیشنل ترین فوج ہے۔ جب ملک پر مشکل وقت آیا تو میں پھر 2-2.5 گھنٹے میں کہوں گا کہ اپنے سے 6 گنا بڑے کو دن میں تارے دکھا دیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ، اگر تو وہ عقل مند ہوا تو دوبارہ جنگ کا نام نہیں لے گا۔ 1998 کے دھماکے کرنے کے بعد ہمیں لگا تھا کہ شاید ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا بھارت، اس نے کی۔ اچھا، اس کے بعد معیشت میں دیکھ لیں آپ، چاہے وہ گرین پنجاب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر طرف وہ جو سپا سالار صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر چیزوں میں بہتری لا رہے ہیں، اور بہتری نظر بھی آ رہی ہے ہمیں۔ اور دیکھیں،
آپ یا میں تعریف نہیں کر رہے, دنیا کے بہت سے معتبر ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی, پاکستان کے حالات کی, اور ساتھ میں جو پاکستان کی آرمی کی تعریف کی جا رہی ہے. سر اس پہ تو میرے خیال میں اب دیکھیں, ان کا جن کو ہاتھ لگا ہے وہ چائنا والے طیارے جو ہیں دنیا کے مہنگے ترین ہو گئے ہیں, اور دنیا کے مہنگے ترین سستے ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو بھی انہوں نے ہی ہاتھ لگایا اور کسی کام کا نہیں چھوڑا. تو سر اس میں کوئی شک نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جس طرح اچھے تلقات ہیں خدا کی ذات اسی طرح اچھے تلقات رکھے, اور اس کا فائدہ مجھے, آپ کو اور اس پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو ہی ہوگا اینڈ آف ڈے.